جیسے آپ کے سامنے عرفان یہاں پہ موجود ہے، سلمان موجود ہے، یہاں پہ معتصم موجود ہے، ہمارے بچے یہاں پہ موجود ہیں. یہ سب لوگ ایک بہت بڑی مشکل کے باوجود ایک کامیاب شفیقہ السلام علیکم. نئی امیدوں کے ساتھ نئی دن کے ساتھ آپ کی پیاری سی بہن ناہید اختر حاضر ہے. تو جناب ایک ہفتے کے بعد آپ کی بہن حاضر ہوئی ہے. دراصل مسئلہ ایسا تھا کہ یوٹیوب نے دے دی تھی میرے چینل پہ اسٹرائک، کیونکہ جس وائی فائی سے میں ویڈیو ڈالتی تھی وہ ہاسپٹل کا تھا، اور ہاسپٹل کے اسی وائی فائی سے باقی سب جو مریض تھے، باقی جو بھی تھے، اسی وائی فائی سے وہ ویڈیو بھی دیکھتے تھے. تو یوٹیوب نے مجھے اسٹرائک دے دی تھی، اور اگر میں مزید ویڈیو ڈالتی تو میرا چینل بین ہو جانا تھا، جس وجہ سے میں نے نہیں ڈالی. میں نے کہا میری 2 سالوں کی محنت ہے اور میرا چینل بین ہو جانا ہے. اور اس ویڈیو میں آپ کو پورے ہفتے کے عبدالصمد کی ایکٹیویٹی اس نے کیا کیا، اور الحمدللہ ابھی آپ آگے ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو خود اس کا رزلٹ محسوس ہوگا کہ عبدالصمد نے کتنا امپروو کیا، نہ ہی صرف فزیکل ایکٹیویٹی میں بلکہ مینٹلی اور باقی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کو کلر کی پہچان ہوئی ہے، اس کو ABC کی پہچان ہوئی ہے، جس کو دیکھ کے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنی مجھے خوشی ہے اور میرا دل کتنا سکون میں ہے. سمجھی تو جی یس ویری گڈ تھینک یو. مجھے دو یہ لو تھینک یو. اچھا اب مجھے بولو بی کون سا ہے؟ بی بی. یہ لو بی تھینک یو. اچھا اب مجھے ان میں سے ای دو. ای یس ویری تھینک یو. اچھا اب ان میں سے مجھے سی دو. سی یس ویری گڈ تھینک یو. اب ان میں سے میں نے تو بولا ہی نہیں ابھی ڈی واپس رکھو. ڈی واپس رکھو. ویری گڈ. اچھا اب مجھے ڈی دو. ڈی یہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ تو سی ہے. یہ تو ڈی ہے. ڈی نہ ہی اس عبدالصمد کو ABC آئی ہے، اور یہ دیکھیں پہلے یہ کھینچ ہی نہیں پاتا تھا، اور اب یہ الحمدللہ کافی حد تک کھینچ لیتا ہے. لیکن یہ کہ ہاسپٹل میں چونکہ اس طرح پانی کی کمی ہو گئی تھی، خوراک اس طرح نہیں تھی، تو عبدالصمد کو یورین کی پرابلم ہونی پھر شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں مارکیٹ کی اس کے لیے فروٹ لے کے آیا، اور فروٹ اتنا مہنگا تھا کہ میں نے کہا یہ تو پاکٹ سے بھی زیادہ مہنگا ہے. یہ صرف تھوڑے سے سیب اور میں تھوڑے سے امرود اور کھیرے لے کے آئی تھی، جو فروٹ عبدالصمد کو پسند ہے، پر یہ بھی اتنا مہنگا تھا. میرے 1200-1500 تو صرف فروٹ پہ لگ گئے تھے، لیکن وہ ضروری تھے کیونکہ عبدالصمد کی طبیعت پہ خراب ہونے کا مجھے ڈر تھا، اور پھر اگر طبیعت خراب ہو جاتی اس کی ٹریٹمنٹ ساری یہیں پر رک جاتی. اور اس کے بعد عبدالصمد کے ناپ کی واکر تیار کی گئی، واکر نہیں سوری ویل چیئر تیار کی گئی، اور اس ویل چیئر میں عبدالصمد کو بٹھایا گیا، چیک کیا گیا کہ ویل چیئر پوری ہے، اور پھر اس کے بریسز تیار کیے گئے جو بالکل اس کے ناپ کے تیار کیے گئے. اس ہاسپٹل کی یہ بات اچھی ہے کہ یہاں پہ ہر مریض کو بہت توجہ دی جاتی ہے، کیئر کی جاتی ہے. اگر جب کھڑا کرنا ہو ایک مریض کے پاس، یہاں پر 2-3 ڈاکٹر ہوتی ہیں، ایک کے پاس بھاگ کے جاتی ہیں، ان کو کھڑا کرتی ہیں، ان کو توجہ دیتی ہیں، جو میں نے کہیں پر نہیں دیکھی. ٹریٹمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دل سے محنت کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے مریضوں میں، مریض ٹھیک بھی ہو کے جاتے ہیں. یہاں پہ 4 سال سے لوگ آ رہے ہیں، اپنا علاج کروا رہے ہیں، بلکہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو 6 مہینے اسی ہاسپٹل میں رہتے ہیں اور اپنی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اور لیکن یہ پھر بھی اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ڈیلی محنت کرتے ہیں. میں نے خود کتنے لوگوں سے بات کی، وہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے، اور اتنا یہ پروسیس سلو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ ڈے 1 سے امید ہے یہ ہاسپٹل لوگوں کے لیے. تو میں تو جتنی اس کی تعریف کروں گا، میں نے اتنی اچھی ٹریٹمنٹ اور کہیں پر نہیں دیکھی پورے پاکستان میں اسلام آباد میں کہاں نہیں گئی. اور پیسے لے کے بھی نا یہ چیز نہیں دی جاتی جو یہاں پر فری میں ہے. آپ کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، آپ کو ٹریٹمنٹ بھی دی جاتی ہے، اور آپ کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. عبدالصمد کے کھڑا کرنے کے لیے یہ عبدالصمد خود کھڑا تھا، میں نے پیچھے سے صرف پکڑا ہوا تھا، میں نے صرف اسٹینڈ پکڑا ہوا تھا. پہلے دن اس نے مجھے بہت تنگ کیا، جس دن پہلے دن کھڑا کیا، لیکن دوسرے دن تیسرے دن پھر آہستہ آہستہ سیٹ ہوتا گیا.
اور جو یہ لاسٹ کا ویک تھا بریسز روز بنائے جاتے تھے, چیک کیے جاتے تھے کہ بریسز کہیں سے آپ کو لگ نہیں رہے, بریسز صحیح ہے. اگر بریسز میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں یعنی کیئر فورس میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو کہیں صحیح ہے, آپ کی ہڈی سیدھی ہے, آپ کی کہیں ہڈی ٹیڑھی. مجھے ایک ایک چیز بلا کے بتائے گا, فیوزی میں بتائے گا کہ یہاں سے ہاتھ ایسے رکھنا ہے, اگر اس کی ہاتھ ایسے ہوتا آپ ایسے کریں. اور الحمدللہ یہ دیکھیں اب سمجھ سارا خود کھڑا ہوتا, میں صرف اس کو سیدھا کرتی تھی اور اب اسٹینڈ میں خود پکڑ کے کھڑا ہوتا تھا. اور آخری دن تو بالکل ہی میں اس کے آگے بیٹھ گئی تھی. عبد الصمد نے خود سارا پکڑ کے مزے سے کھیلتا بھی رہا. پہلے دن تو اتنا رویا کہ میں تو نا امید ہو گئی تھی, میں نے کہا پتہ نہیں یہ کرے گا بھی یہ نہیں. لیکن جب آخری دن اس نے پکڑا مجھے اتنی خوشی تھی جس کے پاس جو میرے پاس الفاظ نہیں تھے. اور ہاسپٹل کی بھی صفائی کی گئی, سارا بیڈ سارا سامان ہمارا باہر نکالا گیا سب کا, اور اس کے بعد پورے ہاسپٹل کی صفائی کی گئی. لیکن مجھے یہ دکھ ہے کہ ہاسپٹل کی صفائی کے باوجود لوگوں نے اسی رات کو اتنا عورتوں نے نیچے گند پھینکی ہوئی تھی. مجھے اس چیز کی اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ آج اتنا ہاسپٹل صاف کیا گیا لیکن ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے. اور اس کے بعد 3 دسمبر کے لیے یہاں پر پروگرام تیار کیا گیا تھا جہاں پر سارے مریضوں کو بتایا گیا تھا کہ 3 دسمبر کو کیا ہوگا. اور اگر میں 3 دسمبر ہوتی یہاں پر تو میں ضرور اس ہاسپٹل کے لیے بولتی, کیونکہ میں جانتی کہ میرا دل کتنی خوشی میں. اور عبد الصمد نے تلاوت بھی کی. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم. پہلے تو آپ سب کا شکریہ جتنے دوست سارے آئے ہوئے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز عبد الصمد جن کا تعلق واقعین سے ہے اور اسپیچ تھیراپی بھی کرتے ہیں یہاں سے, تو ان سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کرتے ہیں. اور سورہ اعوذ باللہ سے اللہ جی جزاک اللہ. اناگوریشن ہے تو اس کے لیے یہ سرمنی رکھی گئی ہے. یہ جو دن ہے 1992 سے ریگولر بیسس پہ منعقد ہو رہی ہے. اور اس دن پرسنل ڈسیبلٹی کے حوالے سے جتنی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں یا جو ان کے ایشوز ہیں یا جو ان کے وسائل ہیں ان کے حوالے سے یہ پروگرام ہوتا ہے. پروگرام اصل میں تو ڈسمبر 3 جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈے آف پیپل ود ڈسیبلٹیز ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی جسمانی یا نفسیاتی معذوری کے شکار ہیں ان لوگوں کا یہ دن ہے. یہ 3 دسمبر اور 3 دسمبر کو انشاءاللہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ہم یہاں پہ یہ دن منائیں گے. مقامی جتنی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں ہمارے فزیو تھراپی ایکوپیشنل تھراپی وغیرہ کے, اور جتنے ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ افراد باہم معذوری کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں, ان سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں انشاءاللہ. وہ سب لوگ آئیں گے یہاں پہ, ایک بہت بڑا جمگھٹا ہوگا, بہت بڑی ایک گیدرنگ ہوگی اور بڑا خوبصورت دن ہوگا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے اس دن ہمارے موجودہ جو ہیلتھ منسٹر ہے خلیق الرحمان صاحب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے, اور ایک بہت بڑا ہم یہاں پہ شو کریں گے انشاءاللہ. یہ ہے کہ ہم افراد باہم معذوری یا پیپل ود ڈسیبلٹیز کے جو وہ ان کے جو اچیومنٹس ہیں, جیسے آپ کے سامنے عرفان یہاں پہ موجود ہے, سلمان موجود ہے یہاں پہ, معتصم موجود ہے, ہمارے بچے یہاں پہ موجود ہیں. یہ سب لوگ ایک بہت بڑی مشکل کے باوجود ایک کامیاب خوشحال عزت زندگی گزار رہے ہیں, اپنا رزق کما رہے ہیں, کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنے ہوئے ہیں, معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں بنے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم یہ دن منانے جا رہے ہیں. اس دن ہماری کوشش ہوگی کہ ان لوگوں سے, ان کی باتوں سے, ان کے تجربات سے, ان کے جو ان کے اوپر جو کچھ گزرتی ہے یا گزرا ہے, یا انہوں نے جو اچیومنٹس کی ہیں اس معاشرے میں اتنی ساری مشکلات کے باوجود,
اس کے اوپر انشاءاللہ یہ لوگ بات کریں گے. 3 دسمبر کو یہاں پر ڈسیبلٹی ڈے منایا جائے گا جو ڈسیبل لوگوں کے لیے ہوتا ہے, جس میں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی معذوری کے ساتھ جنگ کر کے کچھ نہ کچھ پھر بھی بڑا اچھا کیا ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ بھی سپورٹ کریں اور میرے چینل کو بھی سپورٹ کریں, لائک شیئر سبسکرائب کریں. کل میں نئے ولاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.